بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہی وہ سال ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفیل میں بھی ملتا ہے۔ دوستو، اسی سال یمن کے عیسائی گورنر ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ ابرہہ دراصل یمن کے شہر صنعا میں ایک عظیم گرجا تعمیر کروا چکا تھا جسے کلائس کہا جاتا تھا۔ چونکہ ابرہہ عیسائی تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب لوگ بیت اللہ جانے کے بجائے اسی گرجا کو اپنا مذہبی مرکز بنا لیں۔ جب یہ مقصد پورا نہ ہو سکا تو اس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابرہہ کا منصوبہ۔ حج کے ایام میں ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ مکہ جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواب ملا، بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ کہا گیا، پتھروں سے۔ پوچھا، اس کا غلاف کیا ہے؟ جواب دیا گیا، یمن سے جانے والے دھاری دار کپڑے سے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مسیح کی قسم، میں تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر گھر بناؤں گا۔ چنانچہ اس نے سنگ مرمر، سیاہ پتھروں، سونے اور چاندی سے ایک شاندار گرجا تعمیر کروایا۔ اس میں کئی دروازے بنوائے، سونے کے پترے لگوائے، درمیان میں ایک بڑا یاقوت نصب کروایا، خوشبوئیں جلانے کا اہتمام کیا اور دیواروں پر کستوری لگوائی، یہاں تک کہ دیواریں چمکنے لگیں۔ پھر اس نے اعلان کیا، اب تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں، یہی تمہارا بیت اللہ ہے، یہیں طواف کرو۔ کچھ عرصے تک چند لوگ واقعی وہاں حاضری دیتے رہے۔ عرب کا رد عمل۔ عرب کے ایک شخص نفیل ہاشمی کو یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی۔ ایک رات وہ چپکے سے گرجا میں داخل ہوا اور اسے ناپاک کر دیا۔ جب ابرہہ کو خبر ملی تو وہ سخت غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کسی عرب کی حرکت ہے، میں اس کے بدلے خانہ کعبہ کو مٹا دوں گا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھ کر ہاتھی مانگے۔ ایک بہت بڑا ہاتھی بھیجا گیا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ کے قریب۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ نے حکم دیا کہ لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب، جو عرب کے سردار تھے، نفیل کے ذریعے ابرہہ سے ملے۔ انہوں نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ حیران ہو گیا اور بولا، میں سمجھا تھا بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، مگر آپ کو تو صرف اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے تاریخی جواب دیا، اونٹ میرا مال ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ رہا بیت اللہ تو اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے۔ اللہ کی مدد۔ ابرہہ نے ہاتھی محمود کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، مگر ہاتھی بیٹھ گیا، آگے نہ بڑھا۔ جب رخ یمن کی طرف کیا گیا تو وہ فوراً چلنے لگا، مگر مکہ کی طرف رخ ہوتے ہی رک جاتا۔ یہاں تک کہ اچانک سمندر کی طرف سے ابابیل کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر کنکریاں برسائیں۔ جس پر کنکری پڑی وہ پاش پاش ہو گیا، جیسے آج کسی جگہ بمباری ہو۔ پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ خود ابرہہ بھی بھاگتے ہوئے گلتا سڑتا رہا اور آخرکار ہلاک ہو گیا۔ انجام اور عبرت۔ حضرت عبد المطلب جب نیچے آئے تو دیکھا کہ لشکر برباد ہو چکا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور دنیا کو دکھا دیا کہ وہ ہاتھی جیسے طاقتور لشکر کو ابابیل جیسے چھوٹے پرندوں سے بھی تباہ کر سکتا ہے۔ یہی واقعہ فیل کہلاتا ہے۔ آخری بات، یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت، اس کی مدد اور اس کے وعدے پر یقین دلاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔